الیاس چنوٹی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ محترم جناب حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم و معظم علماء کرام، ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع قصور کے ذمہ داران اور سب سے بڑھ کر قصور پتوں کی اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے ختم نبوت کے پروانوں، تشریف رکھیں۔ میں آپ کو
سلام محبت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام علاقوں سے خدمت اور ختم نبوت کے مشن کے لیے تشریف لائے ہوئے، جس میں ہمارے دیکھو پرانے بزرگ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آبا شورش کاشمیری، سید محمد امین گیلانی، نہ جانے کیسے کیسے بزرگوں کا ساتھ دیا ہوا، یہ بوڑھے جوان سارے کے سارے موجود ہیں۔ میں سب کی خدمت میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ صبح سے ہم 11 بجے لاہور سے نکلے آپ حضرات کا دیدار کرنے کے لیے، تو 10-11 گھنٹے ہم سفر کرتے رہے۔ یہ پھر پتوں کی سے ہم نے دیکھا قافلہ، ایک قافلہ، دوسرا قافلہ، تیسرا قافلہ، وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ہم بھی حیران ہیں کہ پچھلی جگہ پر جہاں اسٹاپ ہوا تھا وہاں سے میں نے وہ میپ میں دیکھا ابھی 36 کلومیٹر سفر باقی تھا، اور وہاں سے کچھ ساتھی موٹر سائیکل پر گئے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایک ایک لمحہ پر، ایک ایک قدم پر گیا وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً ختم نبوت کا مشن یہ یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ بلا شبہ ہم اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام سے چلتے ہوئے سلف صالحین نے ہمیں جو ختم نبوت کا عقیدہ دیا ہے، پہنچایا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو جو شخص اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ دلیل مانگنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں کوئی تذبذب، کوئی شک اور شبہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے اماں عائشہ صدیقہ رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن پاک تھے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو آپ ٹٹولیں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ وہ پنجابی آخر وہ بندے دا پتر ہی نہیں جیڑا وہ آپ نو چھڑ کے کسی اور پاسے جان لے۔ کل جو ہماری کانفرنس تھی وہاں ایک خطیب نے یہ بات کی کہ جیسے آپ کی نبوت کے اوپر دلیل مانگنا یہ کفر ہے، ایسے کسی مدعی نبوت کے بارے میں سوچنا کہ پتہ نہیں یہ بھی سچا ہوگا نہیں ہوگا، اس میں بھی تذبذب کا شکار ہونا یہ بھی کفر ہے۔ لہذا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرے گا، ہم بلا کسی بغیر کسی دلیل کے
بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی سوچ کے ہم ڈنکے کی چوٹ کہیں گے کہ وہ کافر ہے، دجال ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اپنے مذہب پر اس طریقے سے اعتماد ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے مولانا عمر حیات صاحب اور یہ پوری ٹیم، دیکھو یہ پروفیسر صاحب وہاں پتوں کی سے چونیاں پتوں کی سے چلے، ان کے ابا جی کی ہم زیارت کر رہے ہیں، 97 سال عمر، اور حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اجل کا بلاوا اب آ جائے یا گھنٹے بعد آ جائے۔ پیشاب کا پائپ لگا ہوا ہے اور ہم نے بھی ان کی زیارت کی، تو یہ اس بوڑھے باپ کو 97 سال کی عمر کو والے انسان کو چھوڑ کر یہاں جو آئے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ ایک عظیم مقصد۔ میں نے جو پہلے آیت پڑھی وہ اس لیے پڑھی ہے کہ آج دنیا میں ایک یہ چرچا شروع ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو کوئی 40-50 سال عمر کا بندہ ہے وہ کہتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، قادیانیت کا مسئلہ حل ہو گیا، اب چھوڑو اس مسئلے کو، کوئی اور بحث۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی قادیانی ہاتھ ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے۔ قادیانی حقیقت میں چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان وہ اسلام اور قادیانیت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھول جائیں اور وہ سمجھیں کہ مسلمان اور قادیانی ایک چیز ہے۔ یہ ان کی بڑی کوشش ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ کسی حد تک وہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک کا جو حکم ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیں ما انزل الیک من ربک، جو چیز بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور آپ یوں کہیں کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے تم پہنچاؤ ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں پہنچی، یعنی اگر تمہارے پاس ایک ہی آیت کا علم آیا ہو تو اس کو اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ نہ پہنچانے کا نقصان کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اب اس مسئلے کو چھوڑ دو، تو میں ایک بات تو آپ کو بتاؤں کہ چنیوٹ ہمارا شہر جس میں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ یوں کہیں کہ 1951 سے 1951 میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے قائم کردہ اور ان کے حکم سے ان کے ادارہ دارالمبلغین ملتان میں 3 ماہ کا ختم نبوت کا کورس کیا تھا اور مسلسل لگے ختم نبوت کے مشن پر لگے۔ میں آپ کو یہ تو میں اس بات کا عینی گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 27 جون 2004 کو، اتوار کا دن تھا، 11 بجے صبح۔ ہم ہفتے کے دن گئے، اپنے تمام بہن بھائی ہمارے بچے جو بھی اس وقت تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ میری جتنی اولاد ہے اس کو لے کر آؤ، میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو ان
ان کی وفات سے صرف اور صرف 24 گھنٹے پہلے ہم پہنچے۔ جو منظر مجھے یاد ہے وہ ہسپتال میں شریف میڈیکل کمپلیکس میں پڑے لیتے ہوئے اور سینے پر کتاب کھول کر رکھی ہوئی ہے تحریک احمدی، یعنی وفات سے 24 گھنٹے پہلے بھی کوئی فکر ہے تو وہ یہ فکر ہے کہ یہ قادیانی قوم آخری ٹائم بھی انہوں نے اس مسئلے کو چھوڑا نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1951 میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھا اور 1952 سے اس مسئلے کی تبلیغ شروع کی۔ 1952 میں چکیرے گئے وہاں پڑھانے کے لیے سرگودا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پڑھانے گئے تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا چنیوٹی دن کو مدرسے میں پڑھاتے، شام کو دیہاتوں میں نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ قادیانیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ قادیانیت ہے۔ اسلم کا چھیلا MNA رہے ہیں جنیجی دور میں، ان کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ ہمارے علاقے میں نہ آتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آج قادیانی ہوتا اور ہمارا آدھا گاؤں قادیانی ہوتا۔ وہ جو ان کی فکر تھی بلغو، پہنچاؤ، کریا بستی بستی اس پیغام کو پہنچاؤ، ایسی شخصیت۔ اور آپ کو بتایا کہ 2004 تک مسلسل وہ کام کرتے رہے، بن جاتے 53 سال۔ تو وہ شہر اس میں 53 سال تک مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے مشن کو جاری رکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ٹھیک ٹھاک آدمی، پڑھا لکھا آدمی، دنیا جہان کے چکر لگانے والا، ہم اس سے بات کر رہے تھے یہی ختم نبوت، تو اس کا کوئی 18 سال کا ایک بچہ بھی بیٹھ کر ہماری باتیں سن رہا تھا۔ تو وہ میرے ساتھ دوسرے مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کو کہتا ہے کہ یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ سوچئے چنیوٹ کا جوان 18 سال عمر اور وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے قاری عمر حیات صاحب نے یہ بات بتانے کے لیے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے خان صاحب تھے وہ کہہ دیتے میں نے قرآن پڑھی، جیسے بولتے ہیں کتاب کس سے پڑھانی ہے، کتاب پڑھی، وہ کہتا تھا میں نے قرآن پڑھی۔ تو بھائی ختم نبوت ایک عقیدے کا نام اور وہ کیا ہے جس پر ہماری اساس ہے اور بنیاد ہے۔ الحمدللہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ 1974 کی تحریک میں اس سال اولا کی جماعت حفظ کے بعد اولا کی جماعت پڑھتا تھا، اس میں میں شریف کو مناسب پھر 84 کی تحریک اور الحمدللہ حضرت والد صاحب کے ساتھ شروع سے بطور خدمت گار کے بطور ورکر کے کام کرتے رہے۔ ملک کے اندر ملک کے باہر آنے جانے کا موقع ملا۔ تو ان لوگوں نے 1974 کی تحریک نہیں دیکھی، 1984 کی تحریک نہیں دیکھی، وہ تو یہی کہیں گے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کسی جانور کا نام ہے یا کسی پھل کا نام ہے، کسی فروٹ کا نام ہے۔ تو یہ ہمارے بچے جو اب اس وقت 8 سال کے 10 سال کے ہیں، قرآن مجید کی جو حکمت ہے بلغ پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ، اس لیے کہ ہر نسل کو قرآن مجید کا اور حدیث شریف کا پیغام پہنچتا رہے۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچے گا
تو نتیجہ پھر یہی ہوگا، وہ کہیں گے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو، آج کل کے ڈاکو قادیانی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھا دیں، یہ تسلی کرا دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، 2006 میں ہم گئے کوٹلی آزاد کشمیر، وہاں ایک مولانا صاحب مقصود صاحب، انہوں نے خواتین اور مردوں میں ختم نبوت کا کورس رکھا، 3 دن کورس کروایا۔ جب کورس ختم ہونے لگا، ہم الوداع ہونے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا پتہ ہے کہ ہم نے یہ کورس کیوں رکھا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے فون کیا، میسج بھیجا کہ آ جاؤ، ہم آگے، ضرورت کا تو آپ کو بتائیں۔ انہوں نے کہا، اور یہ بھی آپ کی جیسے ہمارے قاری محمد رفیق صاحب نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ تاجر بھی ساتھ دیں گے، ڈاکٹر بھی ساتھ دیں گے۔ دیکھو آج ہم جہاں وہ ادھر تھے دوپہر کے وقت، جہاں ہمارا ایک وہ چونیا میں وہ پریس کلب والے آئے ہوئے تھے، وہاں تحصیل کونسل میں جو بیان ہوا، تو اس میں یہ بات باور کروائی گئی ہے کہ بھائی یہ صرف علماء کا کام نہیں، علماء، طلباء، تاجر، وکلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو شخص بھی یہ دل میں امید رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے میں نے جام کوثر لینا ہے، اس کا فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تاج ختم نبوت کی حفاظت کرے، کسی کو چھٹی نہیں۔ کیوں؟ دشمن بڑا تیار ہے۔ وہ میں آپ بتا رہا تھا کوٹلی کا قصہ، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قادیانی ڈاکٹر آیا، وہ میڈیسن MBBS ڈاکٹر، اس نے آ کر اپنا کلینک بنایا، تو مریض آنے جانے لگ گئے۔ اب اس نے روٹین یہ بنائی کہ جتنے مریض آتے، اب تو ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ ایک دن میں 3 لاکھ روپیہ، 7 لاکھ روپیہ ڈاکٹروں کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے چلیور کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ لاہور کاڑیا کے دل کام کرتے ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، تقریباً ہم نے سنا ہے کہ 4-5 لاکھ روپیہ وہ روزانہ کی ان کی انکم ہے، 1000 ان کی 25 فیس ہے، تو 400 مریضوں کو ایک وقت میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ قادیانی ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس نے یہ کیا کہ روٹین یہ بنائی کہ جتنی انکم ہوتی تھی اس کو، اس میں سے 70% وہ اپنے قادیانیت کی مذہب کی تبلیغ کے لیے وقف کرتا اور 30% اپنے گھر لے جاتا۔ جو 70% وہ رکھتا، اس سے چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدتا۔ کون سی کتابیں؟ جس میں مرزا قادیانی کے وہ عقائد ہیں جو اس کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کے زمانے کے۔ جب اس کے دوست ہوتے تھے مولانا محمد حسین بٹالوی وغیرہ، اہل حدیث حضرات اس کے دوست ہوتے تھے، اس زمانے کے چھوٹے موٹے اس کے جو اقوال ہوتے تھے، جب مسلمانوں کی طرح باتیں کرتا تھا، وہ ابتدائی اس کے ملفوظات وہ ان میں لکھے ہو، تو جو مریض آتا اس کو پرچی بھی لکھ کر دیتے، تمہیں بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، کوئی بھی جو بیماری اس کی تشخیص ہوتی وہ دیتا ساتھ، وہ کہتا بھائی یہ کتاب بھی ساتھ دے گا، بھائی جان یہ بھی کتاب ساتھ دے گا، پڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پڑھتے پڑھتے وہ جو مریض تھے
ان کی بیماری تو گئی کہ کوئی نہ کہیں ایمان ان کا جاتا ہے. وہ یہی سمجھ بیٹھے کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 2006 کی بات ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی 29 بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں چلی. اب چھوٹے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن جو بڑے بڑے جنہوں نے مسئلہ سنا ہوا ہے وہ آپ بتائیں کہ ہمارے مسلمان بچی کی شادی نکاح قادیانیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہ ہو سکتا. تو اب وہ جو یعنی کہ اس کو نکاح تو ہم نہیں کہیں گے، کچھ اور ہی کہیں، جو اغوا کر کے لے گئے، گمراہ کر کے لے گئے، وہ نکاح ہے. جو اولاد یہ 2006 سے لے کر اب تک ان کی ہو رہی ہوگی، وہ حلال کی اولاد ہوگی یا حرام کی اولاد ہوگی. تبلیغ نہ کرنے کا یہ اس لیے یہ کانفرنسیں سال بہ سال کوئی مہینے بعد، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو عادت تھی ہر جمعہ کے موقع پر ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بات 10-15 منٹ کی خطبت کی کرنی، بڑا فائدہ ہو، بڑے بڑے واقعات. اس لیے حضرات محترم یہ سفر کیے جاتے ہیں، اخراجات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ علم کی جو متاع ہے وہ نسل در نسل آگے چلتی ہے. جو قادیانی یہ دھوکہ دے گا، وہ کہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق نہیں ہے، تو ان کے سامنے پھر فرق ظاہر کرنا پڑتا ہے. سرگودا کا ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے چک ٹکانے والے. وہاں پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس قادیانی پہنچے، یہ کہا تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹے کے ساتھ شادی کر لو، آپ کو ویزا بھی لگوا کر دیں گے، 20 لاکھ روپے آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں اور کینیڈا بھی آپ کو بھیج دیں گے. وہ یہ بھی سمجھ کے کہ بھائی یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں. اخلاق یہ قادیانی کے بارے میں مشہور یہ ہے. ہمارا عام طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. کاش کہ وہ جو آپ کو اخلاق دکھاتے ہیں نا، وہ اخلاق ہمیں بھی دکھاتے ہیں. میں ایک بات آپ کو اخلاق کی سناتا ہوں. ہمارے ایک نو مسلم بھائی شمس الدین قاری رفیق صاحب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، اور وہ ہم سارے لوگ قدرت اس دن 3 لوگ جو حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پا کر مسلمان ہوئے، وہ ایوان اقبال لاہور میں جمع ہوئے. ہماری کانفرنس فوٹو بن کے قاری صاحب کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں. ایک اردن کے امجد الثقلانی، وہ اسرائیل وہاں فلسطین سے آئے ہیں اور قادیانی باپ دادے سے قادیانی تھے. اردن آئے، وہاں دیکھا کہ یار ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ اردن والے ان کا اسلام اور طرح ہے، ان کا طور طریقہ مختلف ہے. شک شبہ پڑا تو اس نے سمجھا کہ میرا تو دین اسلام قائم نہیں ہے، میں کچھ اور ہی مذہب ہے. تو اس کو کہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہاتھ میں آئی. میں نے حضرت سے عرض کہ ہمارے شہر تشریف لائے، پرسوں 21 تاریخ کو دوبارہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے شیخ عبدالرحمن کی دامت برکاتہ العالیہ. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ والد صاحب کی وہ کتاب الاصول الذهبیہ فی الرد علی القادیانیہ، جس کا ترجمہ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے امیر ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب نے فرمایا، اور اس کی طباعت امام حرم کے نفقہ اس کے خرچے پر ہوئی. تو حضرت کو لے آئے 6 نسخے. ہمارا ارادہ ہے وہاں ملیشیا جانے کا چند دنوں میں. وہاں بھی قادیانی گئے اور وہاں ایک مسجد میں گھس گئے. مسجد والوں کو کہا ہمارے تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، یہ 25 سال سے آپ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، چلو اب ہم اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں.
وہ خدمت کیا کی، ایسی پٹی پر چڑھایا کہ امام مسجد قادیانی ہو گیا، متولی قادیانی ہو گئے، سارے نمازی قادیانی ہو گئے، اور وہ مسجد قادیانیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ تو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ وہ کتاب وہاں پر بھی لے جائیں گے۔ تو یہ عربی والی کتاب اردن پہنچی، وہاں وہ امجد استقلالی کے ہاتھ لگی، وہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کا ایک بار مطالعہ کیا، دوسری بار، تیسری بار، 30 مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ، کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا اور میں نے تو سمجھا کہ میں تو جہالت پر ہوں، میں تو قادیانی ہوں، یہ مرزا قادیانی کو نبی مان رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس قادیانی فتنے پر لعنت بھیجی اور مسلمان ہو گیا ہوں۔ آج چنیوٹ اس لیے آیا ہوں کہ اس مٹی کو آ کر چھوؤں، مولانا چنیوٹی کی قبر کی مٹی کو، کہ اس چنیوٹ کی مٹی نے ایک ایسا انسان پیدا کیا جو مجھ جیسے ایک ناکارہ کا جو اردن میں بیٹھا تھا اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ میں بات سے بات نکل جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے۔ بتانا تو یہ تھا کہ قادیانی کے اخلاق کیا ہے۔ وہ ہمارے بھائی مولانا رفیق صاحب، حضرت شیخ رفیق مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے سارے حضرات اس مجمع میں تھے، تو وہ ہمارے ہاتھ پر بیان بھی کر رہے تھے، وہ جو 9 مسلم تھے۔ کل بھی 27 9 مسلمین ہماری کانفرنس میں تھے، 37۔ تو اس سال 3 یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ایک اردن سے آیا ہوا، ایک نذیر مربی جو ان کا عالم تھا، مربی تھا، وہ مسلمان ہوا تھا۔ تیسرا شمس دین جو مرزا مسرور کا رضائی بتیجا، وہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوا۔ فوٹو جیسے آج کا رواج ہے، فوٹو جو گئے ان کے پاس بھی شمس دین اس کے والد کے پاس گئے فوٹو، تو اس کا تبصرہ اخلاق سنا۔ وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو فون کیا، بھائی تو مرتد ہو گیا، یہ نہیں جو تو نے اسلام قبول کیا ہے، تو مرتد ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا، تو نے تو کھانا تک کھا لیا، پر تو نے اس فلانے بندے کے ساتھ مصاحبہ کیوں کیا؟ اس وقت وہ مصاحبہ میرے ساتھ کر رہا، اس نے پوچھا وہ فلانا بندہ کون ہے؟ وہ اس نے میرا بتایا کہ فلانا اس میں ہم شکل کھانڈا تھا، تو اس کے ساتھ مصاحبہ کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں وہ تو بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے میرا ماتھا چوما ہے، مجھے مبارک دی ہے، مجھے شاباش دی ہے، میری استقامت کی دعا کی ہے، وہ تو مولانا الیاس چنیوٹی ہے، تو وہ تو بڑے اچھے آدمی ہے۔ تو اس کا ابا جی جو اس وقت قادیانی تھے کہنے لگے اچھا وہ بڑے اچھے آدمی۔ اس نے کہا سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو ان کے مقابلے میں ابو جہل آ گیا۔ ایک بات ٹھیک ہے، ابو جہل آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان کے مقابلے میں ابو جہل منظور چنیوٹی آ گیا، اور کہتا ہے کہ تو اس ابو جہل کے بیٹے سے مصاحبہ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا 53 سال انہوں نے ختم نبوت کا ڈنکا بجایا، آخر ان کو کہنا پڑا کہ ڈون جا کر کے اے اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی رہتے انسان تو میں سمندر میں ہو جاتا۔ جہاں تک ہمت تھی گئے ان کو کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل، یہ ہے قادیانیوں کے اخلاق، سمجھ آئی؟ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اس کا چک دیوانے والا قصہ۔ تو وہاں وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق ہیں، تو اچھے اخلاق میں وہ اپنی بیٹی دے دی۔ ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری احمد علی ندیم، ہمارے پنجاب صوبہ کے امیر ہیں، انہوں نے مجھے اطلاع کی بات لگ دیجیے کہ ابھی تو میں نے اصل بات چھیڑی کوئی نہیں، ویسے ادھر 8:15 ہی ہوئے ہیں، کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
ہم نے مسجد کی بڑی 8:15 ہے باہر، تو کوئی لمبا بھی ہو کر میں پریشان تو نہیں حضرات، لیکن میں لمبا نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے بھی ابھی دال دلیا کا کرنا ہے بھائی، بھوکا بٹیرا جو ہے وہ ایسے چل رہا ہے۔ جناب انہوں نے بتایا کہ وہاں چک دیوانیاں والا ہے، ایک لڑکی اس نے 20 لاکھ روپیہ لیا ہے، قادیانی ہو گئی ہے، قادیانی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ کینیڈا جا رہی ہے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو سارا گاؤں ہی قادیانی ہو جائے، لہذا وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے قوت کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ آپ سنیں بھائی تبلیغ کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے، تبلیغ نہ کرنے کا نقصان آپ کو بتایا، تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو پہلے تو رکاوٹیں آئیں، انہوں نے وہ قادیانی جو یا فیملی ہے بڑے مضبوط قسم کے نمبردار وغیرہ، پہلے انہوں نے کہا کہ الیاس چنیوٹی یہاں آئے گا مجھ کو قتل کرے گا، ہم نہیں آنے دیں۔ تو قاری صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ مسئلہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، آپ کی جان کی جاتی رہی، تو ہم نے پھر کانفرنس سے کیا کرنی ہے، جلسہ لے لیں۔ میں نے کہا نہیں قاری صاحب اب تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ بتائے گا دکھائے گا کہ موت و حیات کا مالک اللہ یہ قادیانی ہے۔ میں نے کہا ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اعلان کیا تو قادیانی پھر تیز ہو گئے، وہ ڈی سی او اس وقت وہ ہوتے تھے ڈی سی او، اس سبوتہ کے پاس چلے گئے، یہ فسادی مولوی ہے، یہ آئے گا تو گڑبڑ ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اس کو نہ۔ تو ڈی سی بھی ان کی باتوں میں آگے، اس نے پھر ہمارا جلسہ روک دیا۔ میں نے قاری صاحب کو کہا کہ ڈی سی کو یہ بتاؤ کہ یہ مولانا الیاس چنیوٹی صرف مولانا الیاس چنیوٹی نہیں ہے، یہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے ممبر بھی ہیں۔ دیکھو یہ جو ہمیں ہمارے چنیوٹ کے لوگ ووٹ دیتے نا، ووٹ دیتے نوٹ بھی دیتے، الحمدللہ۔ پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں وہ جب انہوں نے کہا اخراجات کرنے ہوتے نا اس کے الیکشن کے، تو انہوں نے کہا ایک خاص اکاؤنٹ ہوگا، اسی میں آپ نے پیسے ڈالنے، اسی سے نکالنے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنے خرچ کیے۔ تو ہم نے 1000 روپے ہی تھا اس میں ڈال دیا۔ وہ جج نے بتایا تمہارے پاس کیا بیلنس ہے، ہم نے کہا یہ دیکھ لو۔ تو اس نے کہا اس سے آپ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ میں نے کہا دیکھنا لڑیں گے انشاءاللہ جیتیں گے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا کمال ہے۔ اور میں نے 2018 میں علل اعلان اللہ کے سامنے یہ التجا کی کہ اے اللہ اگر میرے کامیاب ہونے سے عقیدہ ختم نبوت کو کوئی فائدہ ہو تو اللہ مجھے جتوا دینا، ورنہ مجھے کوئی نہیں۔ اور 2013 میں وہ ایک ابھی ہمارے گلگت والے بیٹھے ہیں، چلو غیبت نہیں آئے ان کی، 2013 میں ہمارے جماعت کے وہاں صوبہ گلگت بلتستان کے امیر ہیں مفتی رضوان اللہ صاحب، وہ آپ کے جلسے میں شرکت کے لیے، اور ہمارے مولانا سلیم معاویہ وہاں کے سیکرٹری جنرل ہیں، تشریف لائے گلگت سے، وہاں کے امیر ہیں، ہم ہفتہ 2 ہفتے پہلے وہاں بھی گئے تھے گلگت۔ تو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ اس وقت تھا مہدی شاہ، وہ آیا تھا 2013 کے ہمارے الیکشن کو خراب کرنے، 25 کروڑ روپیہ اس نے قادیانیوں کی جو عمارتگاہ ہے وہ چناب نگر، اس میں بیٹھ کر میرے خلاف جو 15-16 کینڈیڈیٹ تھے ان میں 32 کروڑ روپیہ خرچ کیا کہ یہ بندے کھڑے ہو جائیں 2000 ووٹ 4000 ووٹ ایسے کھا جائیں گے اور مولانا الیاس نہیں جیتیں گے۔ قدرت کا کرشمہ، ختم نبوت کے عقیدہ کا زندہ معجزہ، اس نے 32 کروڑ روپیہ ہمارے ہروانے پر لگایا، اللہ پاک نے 32,000 ووٹوں کی برتری سے اللہ پاک نے کامیاب
جمع کروایا تو جج نے بھی کہا کہ آپ کیسے الگ سے لڑیں گے؟ ہم نے کہا اللہ لڑوائے گا، اللہ کی مدد ہوگی۔ الحمدللہ الگ سے لڑنے کے بعد جتنے پیسے جمع کروائے تھے اس سے زیادہ اس میں پڑے ہوئے، تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ پاک جو ہمیں کئی سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں۔ ابھی جو ہمارے صوبائی اسمبلی پنجاب نے تمام صوبوں اور پورے صوبے کے اضلاع میں وہ بڑے بڑے بورڈ نصب کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد تمام دفاتر میں وہ بورڈ نصب کرنے کا حکم دیا۔ نکاح فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ آیا، اس کو مارنے میں نہیں تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، دنیا پہ لعنت۔ تو کئی کام ہیں جو اسمبلی سے باہر رہ کر نہیں ہوتے، اللہ پاک وہ کام لیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب وہ ڈی سی کو پیغام بھجوایا کہ مولانا الیاس مفتی صرف مولانا نہیں ہے، 7 MPA بھی ہیں، اگر وہ روکے گا مجھے تو میں اس کو اسمبلی میں تحریک استحقاق اس کے خلاف پیش کروں گا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، اس کا کوئی ممبر اپنے، اگر ہم صوبے کے ہیں ممبر تو پورے صوبے میں مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، سوائے زمین کر کے وزیر اعلیٰ بھی نہیں روک سکتا۔ تو میں نے کہا اگر مجھے روکے گا، سرکوتا ہمارا اپنا شہر ہے، جانے سے روکے گا تو میں اس کو بلاؤں گا اسمبلی میں، کیوں روکا تھا؟ اس کو تو سمجھ آ گئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن وہ دھیان کریں کہ خون خرابہ نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، کچھ نہیں، لیکن اس نے احتیاطاً ہمیں ایک پولیس کی بس بھر کے وکیل ڈالنے دے دی۔ ہم تو لاہور سے اس دن آئے تھے اکیلے ہی اپنی گاڑی میں، اور پتہ نہیں انہوں نے کتنے خرچے کیے، خیر ہم پہنچ گئے وہاں پر۔ تو بات بتانے والی یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں۔ تو حضرات محترم، عوام کو، مجمع کو اور وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ان کے درمیان کیا فرق ہے وہ بتانا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ ابن مریم کا ذل اور برود یعنی آپ کا سایہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی عینی ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، پھر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ امام مہدی بھی تو ہے اور مسیح ابن مریم بھی تو ہے۔ ایسے الو کے پٹھے، جیسا الو کا پٹھا ان کا نبی، اس کی قوم، اس کے ماننے والے بھی ایسے گڑے الو کے پٹھے کے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایک شخص امام مہدی بھی بن جائے اور عیسیٰ ابن مریم بھی بن جائے۔ پڑھو کتابوں کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا لیتے ہیں ہم؟ عیسیٰ بن مریم۔ اور مرزا قادیانی کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ ماں کا نام ہے چراغ بی بی، جس کو محلے والے مائی کسویٹی کہتے تھے۔ باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ والا کو نام شجرہ ملتا ہے؟ نہیں نہ ملتا۔ وہ بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دجال جو ہے مغل برادری کا، مغل برلاس، وہ قبیلہ ملتا ہے۔ اگر مغل ہو تو وہ کہتے ہیں ایک لوگ کے سارے جل کو بندہ کرتے ہیں، مغل بادشاہ اچھے بیٹھے تھے، یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی وجہ سے ساری مغل قوم وہ ہم اس کو بدنام کریں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں 300-400 سال حکومت کی ہے اور اسلامی حکومت کی ہے، ہمیں ان پر فخر بھی ہے، لیکن کس قسم کے گندے انڈے جو ہیں وہ نام یعنی قوم کا مغل اور کہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم۔ اچھا چلو بن گیا ہے قبیلہ اپنے بتاتا ہے مغل، کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی تو ہے اور امام مہدی بھی تو ہے۔
بھائی امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتئ اسمہ کاسمی، کہ حضرت امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلام احمد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام؟ زور سے بولو۔ اور اس دجال کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا امام مہدی، یہ امام مہدی ان کا لقب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اس دجال کا نام محمد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کی طرح ہوگا، یعنی آمنہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، میرے والد کی طرح۔ بھائی ذرا سوچو تو صحیح کہ نہ اس کا اپنا نام وہ ہے، نہ اس کی ماں کا نام وہ ہے، نہ اس کے باپ کا نام وہ ہے، پھر قبیلہ اس کا کیا ہے؟ مغل برلاس۔ اور آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ایسے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی ہیں؟ بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ مغل برلاس تھا، قریش۔ تو واسطے نمو نمک تھا کہ پہاڑوں لگتا ہے۔ او حرام زادے، نام تمہارا غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتضی، ماں کا نام چراغ بی بی، رہنے والے تم گرداسپور کے، اور قبیلہ تمہارا مغل برلاس، اور دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں ابن مریم ہوں۔ وہ نہ اس بے حیا کو دعویٰ کرتے ہوئے شرم آئی، نہ ان کے ماننے والوں کو کوئی عقل آئی کہ اس کو کسی ترازو پر تولا تو سکتا۔ کبھی وہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں غلام احمد بن غلام مرتضی ہوں، قبیلہ میرا مغل برلاس ہے، پھر مغل ہوا کہ نہ؟ اب کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو پھر قبیلہ کون سا بن گیا؟ قریش۔ کتنے قبیلے ہو گئے؟ پہلے مغل، پھر دوسرا بولو زور سے قریش، اور پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کون سا قبیلہ تھا؟ بنی اسرائیل۔ تو کتنے قبیلے بن گئے؟ ایک آدمی کے تین قبیلے بھی ہوتے ہیں، تین نسب ہوتے ہیں۔ گویا وہ تین باپ بنا رہا ہے، ایک باپ اپنا مغل بتا رہا ہے، دوسرا باپ قریشی بتا رہا ہے، اور تیسرا باپ بڑی اسرائیلیہ بتا رہا ہے۔ جو آدمی اپنے تین باپ تسلیم کرتا ہو وہ نبی بننے کے قابل ہے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے اس کو ایک سچا انسان کو، شریف انسان تو تم ثابت کرو، اپنی کتابوں کی روح سے وہ دجال، کذاب، مرتد اور حرامی ثابت ہو۔ لیکن دعویٰ کیا ہے؟ میں امام مہدی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ افضل ہوں۔ اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس میں بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی اور کہا انی فضلتک علی العالمین، کہ اے مرزے میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ قل کہہ دے ارسلت الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر اب جو یہ کہے کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، وہ سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ میں نے الحمدللہ وہاں چک دیوانے والے میں ہم کتابیں ساتھ لے گئے تھے کہ اگر یہ بکواس کرتے یہاں کے چک دیوانے والے کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، تو یہ دیکھو اس کی کتاب رسالہ وہاں، یہ دیکھو ان کا تذکرہ، اور یہ ان کی اربعین دیکھو، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا۔ اگر فرق نہیں ہے تو ان کتابوں میں تو اپنے آپ امام مہدی بھی کہتا ہے
عیسیٰ ابن مریم بھی کہتا ہے اگر تمہارا قول سچا ہے تو یہ کتابیں جھوٹی ہیں، پھر ان کتابوں پر پیشاب کرو، ان کو چوزے مارو، ان کو آگ میں پھینکو۔ لیکن اگر جو عقائد ان میں لکھے آج تک ربوہ چراغ نگر سے وہ چھپتے ہوں تو پھر پتہ چلے گا یہ آج کے قادیانی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا آؤ یہ کتابیں ہیں ان کی، یا تو ان کتابوں سے لا تعلقی کا اظہار کرو کہ یہ کتاب نے جو کچھ بکا ہے وہ بکا ہے، اس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو ہے بات، ورنہ ایسے تم دھوکہ دو، سارا کا سارا کفر ہو اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہماری بچیوں کو تم ایسے اپنے چنگل میں لاتے رہو، اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ الحمدللہ اب تبلیغ کا فائدہ کیا ہوا کہ اس میری تقریر کے دوران وہ لڑکی کا بات سن رہا تھا، کون تھا؟ تو وہ آگے ہمارے قاری صاحب کے پاس، اس نے کہا قاری صاحب ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو یہی کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور تم بھی مسلمان ہو، دے دو اپنے نکاح میں ہمارے نکاح میں۔ یہ تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ تو بڑا دجال ہے، کذاب ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ تقریر کے دوران اس لڑکی کے باپ نے اعلان کیا کہ میں قادیانیوں پر، مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں، ہم ان کے نکاح کو فسخ کرواتے ہیں، ان کا 20 لاکھ روپے اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور پاسپورٹ کو پھاڑ کر ان کو ختم کرتے۔ اور جب تقریر ختم ہوئی وہ کو 40-45 آدمی کے دار خوف و بندوقیں لے کر کھڑے دکھائے، ڈنڈے سوٹے، ان کے ڈر سے کچھ مسلمان آئے، وہ 40-45 آدمی تھے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، ماتھا چوما، انہوں نے کہا مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہاں آئے، آپ نے ہمیں بتایا، آپ اگر آج نہ آتے تو اس جمعرات کو ہم نے جانا تھا چناب نگر اور ان کی بیعت کر کے ہم نے قادیانی ہو جانا۔ انہوں نے کہا ان 50 سالوں میں قادیانیوں نے اس جگ دیوانیہ میں کسی مسلمان عالم کو نہیں آنے دیا۔ وہاں جا کر محسوس ہوا ضرورت اس بات کی کہ ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک گلی میں، ایک ایک چوک میں جا کر ختم نبوت زندہ باد کہو، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگنے چاہیے۔ اس سے ان کا دماغ کھلا، لیکن اگر میں MPA نہ ہوتا تو شاید بھی نہ جا سکتا، تو کہیں کہیں یہ سیاست یا یہ بھی الحمدللہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں، والد صاحب بھی فرماتے تھے کہ بھائی اگر ہم سے کو ختم نبوت کا کام ہو گیا تو ہمارے چلیونٹ والے جو ہیں ان سے اللہ پاک یا ان کو بھی وہ جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ قادیانی فتنہ ایک دجالی فتنہ ہے اور علمی فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے نو نہال چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بتانا ہے اسلام کے جو صحیح بنیادی عقائد ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے، اور جہاں کئی کانفرنس ہوں ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آج کی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور وہ بھٹکے ہوئے راہ لوگ ہیں قادیانی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اب ہمارے شیخ، ہمارے محسن، ہمارے مرشد حضرت پیر عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند اور ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے نائب صدر جو 2 ہفتے پہلے تشریف لے آئے گلگت کے وہاں پر پروگرام کے لیے، پھر واپس تشریف لے کے مکہ مکرمہ 1 ہفتہ کے بعد پھر 21 اور 24 والی کانفرنس میں شرکت کے لیے پھر تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی شایان شان اس کا اجر عطا فرمائے۔
اب جیسے مزاج ہوگا وہ کچھ اپنے ارشادات عالیہ سے بھی ہمیں نوازیں گے اور دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ.